آپ حضرات کے علم میں ہے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ میں آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو بھی چل رہی ہے، بلکہ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر میں رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، ایسا بلند و بالا ذکر جس ذکر کے بارے میں اللہ کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہے، اے ایمان والو میرے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ بھی اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی اس ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تو ذکر کر ہی رہا ہے۔ کیوں؟ آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی، جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان دی ہوئی نعمتوں اور ان دیے ہوئے احسانات کو گن سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا کی، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتوایا۔ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے احسان جتوایا کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک نبی بنا کر بھیجا۔ تو میرے دوستو، کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت، وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی عظمت اور مقام ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ حضرات نے ربیع الاول کے 12 تاریخ والے دن یہ بھی بازار میں دیکھا ہوگا، اکثر لوگ اشیاء بانٹ رہے ہیں۔ کوئی جوس کا اہتمام کیے بیٹھا تھا، کوئی کھانے کا اہتمام کیے بیٹھا تھا، لوگوں نے کھانا کھایا بھی۔ ایک عرض میں بھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس جنت میں لگنے والے درخت ہیں، وہ میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ درخت لے لیں اور اپنی اپنی جنت میں لگا لیں۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور ایسا درخت جس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس سونے ذات نے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان کو اس کے ذکر سے بھی سجانا چاہیے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی ہمیں نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔
تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت اور وہ مقام عطا کیا جو کسی اور ذات کو نہیں کیا۔ آپ کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر اس کو چند الفاظوں میں سمجھا جائے تو وہ ایسے ہوں گے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی زبانوں کو جمع کر لیا جائے، ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر قیامت کی صبح تک کا وقت لے لیا جائے، اور رسول اللہ کی حمد، آپ کی تعریف، آپ کی شان، آپ کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ زبانیں تو تھک سکتی ہیں، ان کی قوت تو ختم ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسی عظمت اور ایسا مقام عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے، آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے چرچے ہونے شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھا، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ ابھی کائنات کا کوئی بھی ذرہ نہیں بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نبی تھے۔ آپ کی عظمت اور آپ کا مقام، جس طرح جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وہ ایک بڑے خوبصورت اشعار شاعر نے لکھے، کہتا ہے میں محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ کیا کہا شاعر نے؟ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جب صحابہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آ کر عرض کی کہ اماں جی ہمیں رسول اللہ کی عظمت، آپ کی شان سنا دیجئے، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی حمد بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کا چہرے کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے دانتوں کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے چلنے کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے بولنے کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے دوستوں کی، آپ کے یاروں کی باری آئے تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جس کی عظمت اور جس کا مقام قرآن بیان کر رہا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے، آپ کی آمد سے پہلے چرچے شروع ہو چکے تھے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں آئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ جہاں سے گزرتی ہے خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ تو آپ پریشان ہوئے، کیوں؟ کہ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا اور میں مکے کا سردار ہوں،
جب لوگ دیکھیں گے آمنہ گزرے گی، خوشبو آئے گی، لوگ کہیں گے کہ اس کا خامن تو دنیا سے چلا گیا اور یہ خوشبو لگا رہی۔ تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے حضرت آمنہ سے آ کر کہا، بیٹا میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، بیٹی تو خوشبو لگاتی ہے، تو میں پریشان ہوتا ہوں لوگ مجھے آ کر باتیں نہ کریں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جی میں خود بڑی پریشان ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتا خوشبو ملتی کہاں سے ہے، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی، لیکن ابا جی جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں جہاں سے گزرتی ہوں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، میں گھر میں آتی ہوں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، بس یہاں تک نہیں، میں بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتی ہوں۔ جس نے عرب دیکھا ہے، جس نے سعودی عرب کی سیل کی ہے، عمرہ حج کیا ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں وہاں پر گرمی کی شدت کتنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابا جی میں جب بکریاں چرانے کے لیے اس دھوپ میں باہر نکلتی ہوں تو ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، میں بکریوں کو آگے چلاتی ہوں، بکریاں میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں، میں نوکیلے پتھروں پر چلتی ہوں، میں پاؤں رکھتی ہوں، وہ نوکیلے پتھر مجھے چبھتے نہیں، میں پاؤں رکھتی ہوں نرم ہو جاتے ہیں، میں درختوں کی طرف دیکھتی ہوں، پتوں کی طرف دیکھتی ہوں، پھولوں کی طرف دیکھتی ہوں، وہ مجھے جھک کر سلام کرتے نظر آتے ہیں، ہواؤں سے فضاؤں سے آوازیں آتی ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تو محبوب کبریا کو پیدا کرنے والی۔ بس یہاں تک نہیں ابا جی، میں رات میں سوتی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 قوم و پیش نبی مجھے آ کر مبارک دیتے ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تو مقصود کائنات کو پیدا کرنے والی۔ فرمایا ابا جی پہلے میں مکے کے کنویں سے پانی لینے جاتی تھی، جب پانی لینے جاتی تھی تو رسی سے پانی نکالنا پڑتا تھا، پھر اپنا بطن بھرنا پڑتا تھا، اب کیا ہوتا ہے، اب مکے کی عورتیں کنویں کے ارد گرد آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، پانی نہیں بھرتی، کہتی ہیں رک جاؤ آمنہ کو آ لینے دو، رک جاؤ آمنہ کو آ لینے دو۔ جب میں کنویں پر جاتی ہوں میرا سایہ کنویں کے پانی پر پڑتا ہے، کنویں کا پانی جھومتا ہوا اس کی لہریں کنویں سے باہر آ جاتی ہیں، باہر پڑے برتن خود بخود بھر جاتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن مبارک میں ہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی برکتیں، آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ عظمت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر قیامت کی صبح تک کا وقت بھی لے لیا جائے تو رسول اللہ کی حمد آپ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی، ایک شاعر مسجد نبوی میں جب گیا تو بڑا خوبصورت اس نے اپنا تصور پیش کیا، جب بندہ سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد نبوی کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، جن حضرات نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے وہ اپنے تصور میں وہ مسجد اور صحن لے کر آئے، اور اس شاعر نے کہا، اے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ وہ سما کیسا پیارا ہوگا، اے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ وہ سما کیسا پیارا ہوگا، جب صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، کیسا وہ منظر ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوں گے، گر صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوگا۔ اشعار کیسے خوبصورت ہے، کیا خوبصورت کہا اس نے، اے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، جب صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابہ کا جھرمٹ ہوگا، چاروں یار ستارے ہوں گے
سارے یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ کیسا تصور اس نے کھینچا، سارے یار ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے اور رسول اللہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہوگا۔ کیسا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ بیٹھے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی بات کی جائے تو حضرت اماں سعدیہ حلیمہ کی بات نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وقت تو پورا ہو چکا ہے تو 2 منٹ میں نے آپ کے اور لینے ہیں۔ حضرت اماں سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کو لینے آئی، آپ نے واقعہ بار سنا بھی ہے، جب آپ اپنی اونٹنی کمزور کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، دائیاں بہت سی آئی، حرم میں بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب حضرت اماں سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ کھانا گھر میں میسر نہیں ہے، علاقے میں قحط سالی ہے، اناج نہیں ہے، جانور بھی اتنے کمزور ہیں، لاغر ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ ایک اور بھی چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے ماں کا، تو آپ کے پاس اتنا کھانا نہیں کہ آپ کی چھاتی میں دودھ ہو۔ آپ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا حضرت اماں سعدیہ حلیمہ، اللہ نے انتخاب کیا آپ کی گود کو، تو اس کی گود پر سارا زمانہ، حضرت اماں سعدیہ حلیمہ کی گود پر سارا زمانہ قربان ہونے کو پھرتا ہے۔ قربان جائیں حضرت اماں سعدیہ حلیمہ کے مقدر پر کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھا، آپ کو نہلایا ہوگا، آپ کو سجایا ہوگا، پھر آپ کو پیار کیا ہوگا، آپ کو انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہوگا۔